السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی عرب میں زائرین کو مکہ لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں 20 عمرہ زائرین وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور دیگر 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زائرین کو مکہ لے جانے والی بس ایک پل سے ٹکرا گئی، جس کے بعد آگ لگ گئی اور 20 افراد جاں بحق اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ بس حادثہ سعودی عرب کے جنوبی صوبے عسیر میں پیش آیا ہے۔ حادثے کے شکار افراد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، لیکن ان کی شناخت یا دیگر تفصیلات وہ سامنے نہیں لائی گئی ہیں۔ مہاراشٹر کے جالنا ضلع میں نامعلوم افراد نے ایک مسجد میں گھس کر ایک امام پر حملہ کر دیا۔ انہیں جے شری رام کا نعرہ لگانے کو مجبور کیا گیا، اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے مبینہ طور پر ان کی داڑھی کاٹ لی گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امام مسجد میں اکیلے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے امام پر حملہ کیا اور ان کو مارا پیٹا، جس کے سبب وہ بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ گاؤں کا دورہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کافی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات بھی کیے گئے ہیں۔ وہیں پولیس نے کہا کہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں، حالانکہ اب تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ وہیں اس معاملے میں مہاراشٹر سماجوادی پارٹی لیڈر اور رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے امام مسجد کو زد و کوب کرنے والے شرپسندوں اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کرناٹک لوک آیکت پولیس نے آخرکار بی جے پی ایم ایل اے مدل ویروپکشپا کو رشوت کے ایک مبینہ معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ 2 مارچ کو ان کے بیٹے پرشانت کو ایک تاجر سے 40 لاکھ روپے کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہیں افسران نے ایم ایل اے کے گھر سے 6 کروڑ روپے کی بے حساب نقدی بھی برآمد کی تھی۔ وہیں تعجب کی بات یہ تھی کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک ہی دن میں ویروپکشپا کو عبوری پیشگی ضمانت بھی دے دی تھی، جس پر کافی سوالات بھی اٹھنے لگے تھے۔ وہیں ہائی کورٹ نے پیر کو پیشگی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اس کے بعد لوک آیکت پولیس نے اسے ٹمکور ضلع سے حراست میں لیا ہے۔ وہیں گزشتہ دنوں کرناٹک کی بمبئی سرکار نے مسلمانوں کی پسماندہ برادریوں کے لیے دیا جانے والا ریزرویشن ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر کافی تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا۔ مسلم تنظیموں نے اس معاملے کو اب عدالت لے جانے کی بھی بات کہی ہے۔ وہیں اب مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کرناٹک حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی پسماندہ برادریوں کے لیے 27 سالوں سے جاری ریزرویشن ختم کیے جانے پر کہا کہ یہ قانونی طور پر جائز نہیں تھا، اس لیے اسے ختم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب دوسری ریاستوں نے مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نافذ کیا تو سپریم کورٹ نے اسے منسوخ کر دیا تھا، اسی طرح یہ بھی غیر قانونی تھا، اسی لیے اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں امت شاہ نے بھی ایک ریلی میں مسلم ریزرویشن کو منسوخ کرنے کے بمبئی سرکار کے فیصلے کا دفاع کیا تھا اور کانگریس پر تنقید کی تھی۔ یاد رہے کہ کرناٹک میں مسلمانوں کے لیے 4% ریزرویشن 27 سالوں سے جاری تھا، لیکن الیکشن سے عین قبل بمبئی حکومت نے اسے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس کوٹے کو وکلیگا اور لنگایت طبقے کو دینے کا اعلان کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کے لیے کھیلا جانے والا داؤ تھا۔ اعظم گڑھ ضلع کے مینا نگر تحصیل کے گاؤں میں 25 مارچ کی رات 2 مسلم خواتین سمیت 5 لوگوں کی گرفتاری سے ہنگامے کا ماحول برپا ہو گیا ہے۔ ہفتے کو گاؤں کے رہائشی شاہد اور سلمان سہراب سمیت 2 خواتین کو مقامی پولیس نے گائے ذبح کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ دونوں خواتین کی عمریں بالترتیب 17 اور 18 سال بتائی جا رہی ہیں۔ اس معاملے میں متاثرہ خاندانوں نے این جی اوز اور سیاسی جماعتوں سے مدد کی درخواست کی ہے۔ یہ معاملہ بہت حساس اس لیے بھی بن گیا ہے کیونکہ اس میں نوجوان مسلم خواتین کی گرفتاریاں بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز 2002 کے گجرات فسادات کی متاثرہ بلقیس بانو کے ذریعے اجتماعی عصمت دری اور اس کے کنبے کے اراکین کے قتل کے قصوروار 11 لوگوں کی وقت سے پہلے رہائی کے خلاف داخل عرضی پر نوٹس جاری کرتے ہوئے اس جرم کو اندوہناک بتایا ہے۔ جسٹس کے ایم جوسف اور جسٹس بی وی ناگرتنا کی بینچ نے کہا کہ عرضی پر سماعت سے پہلے عدالت یہ جاننا چاہے گی کہ ایشو کا دائرہ کیا ہے، جو اس ڈھانچے کو جاننے میں مدد کرے گا جس کے اندر ایشوز پر غور کیا جانا ہے۔
عرضی دہندگان میں سے ایک کی نمائندگی کرنے والی وکیل ورندا گروور نے دلیل دی کہ ٹرائل جج نے کہا کہ کوئی چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے، یہاں تک کہ سی بی آئی نے بھی کہا کہ چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے، پھر بھی انہیں رہا کر دیا گیا۔ وہی بلقیس بانو اور اس کے کنبے کے خلاف جرم کو خوفناک بتاتے ہوئے بینچ نے واضح کیا کہ اس معاملے کا فیصلہ قانون کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ وہیں تفصیلی دلائل سننے کے بعد عدالت عظمیٰ نے معاملے کی آئندہ سماعت 18 اپریل کو مقرر کی ہے۔ وہی کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے لیے ایک بار پھر سے بری خبر سامنے آئی ہے۔ انہیں سرکاری بنگلہ اب خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے 1 ماہ سے بھی کم وقت کی مہلت دی گئی ہے۔ گزشتہ 5 روز میں راہل گاندھی کے لیے یہ تیسری بری خبر ہے۔ پہلے انہیں سورت کورٹ کے ذریعے حد کے عزت کے ایک معاملے میں 2 سال کی سزا سنائی گئی، اس کے بعد لوک سبھا کی رکنیت ختم کر دی گئی اور اب سرکاری بنگلہ بھی ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں کانگریس سمیت 18 سیاسی جماعتوں کے قائدین نے گزشتہ شام کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر عشائیہ میٹنگ میں شرکت کی۔ وہ اس میٹنگ میں راہل گاندھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھے اور مقررین میں سے ایک بھی تھے۔ تاہم کئی اپوزیشن لیڈروں نے واضح کیا کہ اس میٹنگ کا مقصد کانگریس کے لیے ایشو پر مبنی حمایت تھا اور اسے 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ راہل گاندھی کے عدالتی کیس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ واشنگٹن جمہوری اصولوں اور آزادی اظہار سمیت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھارت کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے گا۔ وہیں محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ قانون کی حکمرانی اور عدالتی آزادی کا احترام کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ہم بھارتی عدالتوں میں راہل گاندھی کے کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم آزادی اظہار سمیت جمہوری اقدار کے لیے اپنی مشترکہ وابستگی پر حکومت ہند کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وہ امریکی شہر نیشویل کے ایک نجی عیسائی اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 طالب علموں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حملہ آور ایک خاتون تھی جسے پولیس نے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ ان سب کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے۔ وہ اس واقعے کے بعد اسکول میں موجود دیگر طلباء کو پولیس کی حفاظت میں محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں امریکی اسکولوں میں اس طرح کے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں جس میں کئی طلباء جو ہے ان کی موتیں واقع ہو گئی ہیں اور یہ تمام معاملے جو ہیں وہ گن کلچر سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کوئی ٹھوس قدم گن کلچر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا ہے۔ تو ناظرین اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔